ایک دوست نے ملیشیا سے سوال پوچھا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ممکن ہے کہ عید کے اجتماعات عیدگاہ میں اور مسجد میں نہ ہو سکے اور لوگ جو ہے وہ گھروں میں عید کی نماز پڑھ لیں۔ چند ساتھی ہم جمع ہو کر اگر گھر میں جو ہے وہ عید کی نماز پڑھ لیں تو اس کا کوئی آسان طریقہ ایسا بتایا جائے ان لوگوں کے لیے جو ان میں جو ہے کوئی عالم حافظ نہیں ہے اور زیادہ عربی پڑھنے والے بھی نہیں ہیں، عربی کتاب سے جو ہے وہ بھی خطبہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو ان کے لیے تھوڑا آسان طریقہ بتا دیتا ہوں۔ دیکھو، پہلے نماز کا طریقہ ہے تو نماز جو ہے 2 رکعت نماز، جیسے جمعے کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں یا عام جیسے نماز پڑھی جاتی ہے 2 رکعت، عید کی نماز بھی ایسی ہے۔ صرف اتنا فرق ہے تھوڑا سا کہ عید کے نماز میں 6 زائد تکبیر ہے، 3 تکبیر، 3 مرتبہ اللہ اکبر پہلے رکعت میں اور 3 مرتبہ اللہ اکبر دوسرے رکعت میں، یہ اضافی 6 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ باقی ہو بہو جیسے جو ہے وہ 2 رکعت نماز جمعے کی عام جیسے 2 رکعت نماز ہے ویسے جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور یہ جو اضافی 6 تکبیریں ہیں، 3 پہلے رکعت میں اور 3 دوسری رکعت میں، پہلے رکعت میں اس کی جگہ ہے سورۃ فاتحہ سے پہلے اور سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک یہاں تک پڑھنے سے کے بعد اس وقت جو ہے وہ 3 مرتبہ اللہ اکبر پڑھی جائے گی، اور دوسری رکعت میں جو ہے وہ سورۃ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے اس جگہ جو ہے اس وقت 3 مرتبہ اضافی تکبیریں پڑھی جائے گی۔ یہ 6 اضافی تکبیریں، 3 پہلے رکعت میں اور 3 دوسری رکعت میں، یہ بھی واجب ہے، نماز بھی واجب ہے۔ ہاں، باقی اس کے بعد خطبہ جو ہے وہ سنت ہے۔ اب نماز کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے نیت کر لے، چاہے زبان سے جو ہے وہ نیت کے الفاظ بولے کہ 2 رکعت واجب عید کی نماز مع 6 تکبیروں کے اللہ اکبر، اور یا یہ ہے کہ صرف نیت جو ہے وہ دل میں اس کی نیت کر لے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے بعد جب سبحانک اللہم پڑھے لا الہ غیرک تک، تو پھر یہ 3 تکبیریں پڑھے۔ 3 تکبیروں کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں اللہ اکبر کہہ کر کانوں کو ہاتھ اٹھایا جائے، جیسے تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، اور ایک تکبیر اور دوسری تکبیر کے درمیان تھوڑا سا وقفہ ہو، اتنا وقفہ ہو جتنے میں جو ہے 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ سکے، اور جب کانوں کو ہاتھ اٹھائے تو پھر باندھے نہیں بلکہ اس کو نیچے چھوڑ دے، اور پھر اس طریقے سے دوسری تکبیر، اور پھر یہ ہے ہاتھوں کو نیچے چھوڑ دے، پھر اس طریقے سے جب تیسری تکبیر پڑھ لے پہلے رکعت میں تو پھر ہاتھوں کو نیچے نہ چھوڑے بلکہ ہاتھ باندھ لے، کیونکہ اب اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ اور سورۃ فاتحہ شروع کر دے، سورۃ فاتحہ پڑھ لے، پھر اس کے بعد سورت پڑھ لے۔ ویسے تو مستحب یہ ہے کہ اس پہلے رکعت میں سورۃ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھی جائے، لیکن اگر ایسی صورتیں کسی کو یاد نہیں ہے تو چلو کوئی بھی صورت پڑھ لے، اور اس کے بعد جو ہے وہ صورت پڑھنے کے بعد پھر رکوع میں چلا جائے، رکوع کے بعد پھر سجدے کر لے، اور سجدوں کے بعد جو ہے پھر اٹھے دوسری رکعت کے لیے اٹھ کر پھر عام نماز کی طرح جو ہے سورۃ فاتحہ سے شروع کر دے، پھر اس کے بعد سورت پڑھ دے، پھر دوسری رکعت کے لیے جو سورت پڑھی گئی سورۃ فاتحہ کے بعد، اب سورت پڑھنے کے بعد اور رکوع میں جانے سے پہلے اس جگہ جو ہے وہ 3 تکبیریں، دوسری رکعت میں جو اضافی 3 تکبیریں پڑھی جائے گی اس جگہ وہ 3 تکبیریں پڑھ لیں، جیسے پہلی رکعت میں پڑھی گئی تھی کہ اللہ اکبر کہہ کر کانوں کو ہاتھ بھی اٹھایا جاتا تھا، اور درمیان میں جو ہے وہ تھوڑا سا وقفہ بھی ہوتا تھا، اور پھر ہاتھ نیچے چھوڑے جاتے تھے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ 3 تکبیریں دوسری رکعت میں بھی پڑھی، ایک تکبیر، پھر دوسری تکبیر، کانوں کو ہاتھ اٹھا کر پھر نیچے چھوڑ دے، پھر تیسری تکبیر بھی،
اور پھر یہاں پر تیسری تکبیر کے بعد بھی جو ہے وہ ہاتھ چھوڑ دے، ہاتھ نہ باندھے، اور پھر چوتھی تکبیر پڑھی جائے گی۔ وہ چوتھی تکبیر وہ والی تکبیر ہوگی جو رکوع میں جانے کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور چوتھی تکبیر پڑھ کر رکوع میں چلے جائیں، اور رکوع میں جانے کے بعد پھر جیسے عام نماز یہ ہے پڑھی جاتی ہے اس طریقے سے آخر تک مکمل کر دے۔ رکوع کے بعد پھر سجدے ہوں گے، سجدوں کے بعد پھر دوسری رکعت، چونکہ دوسرے رکعت کے سجدوں کے بعد جو ہے وہ قاعدہ ہوگا، تشہد پڑھی جائے، درود شریف پڑھی جائے، دعا پڑھی جائے اور سلام پھیر دی جائے۔ اس طریقے سے یہ 2 رکعت عید کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر خطبہ سنت ہے، تو پاس کچھ کرسی رکھ کر زمین کے اوپر کھڑے ہو کر آپ خطبہ پڑھ سکتے ہیں، کیوں 2 خطبے پڑھے جائیں گے، دونوں خطبوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھنا ہوتا ہے، جیسے جمعے کے خطبوں میں ہوتا ہے۔ تو جمعے کے خطبے تو نماز سے پہلے ہوتے ہیں، عید کے خطبے یہ نماز کے بعد ہوتے ہیں، اور اس کے درمیان میں دونوں خطبوں کے درمیان بھی اس طریقے سے بیٹھنا ہوگا، تو وہ پاس کرسی رکھ کر اس کرسی کے اوپر بیٹھا جائے۔ اب خطبے جو ہے وہ جیسے کچھ اللہ کی حمد و ثنا، اور اسی طریقے سے جو ہے کچھ مختصر اس میں سورۃ قل هو اللہ احد یا والعصر، یا اس میں درود شریف پڑھنے کا، یا دوسرے خطبے میں کچھ دعائیں پڑھنے کا، جیسے جو ہے وہ پہلے آپ نے کسی سے سنا جمعے کے لیے جیسے پڑھتے تھے۔ اگر بالفرض عید کے لیے جو مخصوص خطبے ہیں وہ نہ پڑھ سکے کوئی، تو ٹھیک ہے، وہ خطبے پڑھ سکتے ہیں، وہ خطبے کچھ پڑھ لیں، تو کچھ اللہ کا حمد و ثنا ہو جائے، اور اس میں درود شریف ہو جائے، کوئی سورت ہو جائے۔ اور اس میں ایک بات جو ہے وہ اضافی کر لیں، عید کے خطبے میں جو سنت طریقہ ہے کہ اس کے پہلے خطبے کو شروع کرنے سے پہلے 9 مرتبہ اللہ اکبر پڑھی جائے، اور دوسرے خطبے کے ابتدا اور شروع میں 7 مرتبہ اللہ اکبر پڑھی جائے، اور پھر دوسرے خطبے کے اختتام میں اس کو ختم کرنے میں 14 مرتبہ اللہ اکبر پڑھی جائے۔ پھر علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو تکبیرات ہیں اس کو ویسے بھی پڑھ سکتے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اسی طریقے سے 9 مرتبہ پہلے خطبے میں گن لے، دوسرے خطبے کے شروع میں جو ہے وہ 7 مرتبہ ایسے گن لے اور پڑھ لے، اور دوسرے خطبے کے اختتام اور آخر جو ہے اس میں بھی 14 مرتبہ ایسے پڑھ لے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ ان تکبیروں کے درمیان بھی جو ہے وہ تحلیل اور تحمید ہو۔ اس کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو عید کے تکبیر ہے، تکبیرات تشریق جس کو کہتے ہیں، عید میں جو تکبیریں پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس ایک تکبیر میں، تکبیر تشریق میں، اس ایک مرتبہ جب یہ پڑھی جائے تو اس میں 4 مرتبہ اللہ اکبر آ جاتا ہے۔ اب جب پہلے خطبے کے شروع میں 9 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنی ہے تو 2 مرتبہ یہ پڑھ لیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر دوبارہ بھی اسی طریقے سے پڑھیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ 8 تکبیریں ہو جائیں گی، ایک مرتبہ اللہ اکبر اور اضافی پڑھ دیں، اللہ اکبر، تو یہ 9 مرتبہ تکبیر ہو جائے گی۔ اور دوسرے خطبے کے شروع میں 1 مرتبہ تو یہ تکبیر تشریق پڑھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ، 4 یہ ہو جائیں گے، اور 3 مرتبہ پھر اس میں اللہ اکبر 3 مرتبہ اور تکبیر پڑھ لیں، تو 7 مرتبہ دوسرے خطبے کے شروع میں تکبیرات آ جائے گی۔ اور پھر دوسرے خطبے کے آخر میں 14 مرتبہ تکبیر پڑھنی ہے، تو اس کے لیے ایسا کرے کہ یہ تکبیر تشریق 3 مرتبہ آخر میں پڑھ لیں، تو ایک تکبیر تشریق میں 4 مرتبہ اللہ اکبر موجود ہے، تو جب 3 مرتبہ پڑھیں گے تو 12 مرتبہ جو ہے تکبیر اس میں آ جائے گی، 12 عدد تکبیر اس میں آ جائے گی، اور پھر 2 اور اضافی پڑھ لیں تو 14 مرتبہ مکمل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جو ہے یہ خطبہ جو ہے وہ بھی عید کا خطبہ یہ مسنون طریقے سے جو ہے وہ ادا ہو جائے گا،
اور یہ حنفیہ کے نزدیک مذہب